السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 283واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل بھی صبح سے لے کے شام تک اور آج صبح سے بھی مستقل قربانی اور اس کے تعلق سے مسائل کے پوچھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چند مسائل جو خاص طور پہ پوچھے جا رہے ہیں، جیسے میں نے کل چند مسائل پہ روشنی ڈالا تھا، اسی طریقے سے آج بھی میں کچھ مسائل پہ روشنی ڈالنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے بہت سارے جو بھائی ہیں وہ باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ سوالات آ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنے ملک میں بالکل قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ جس ملک میں ہیں وہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو جانا چاہیے، اور جس ملک میں آپ قربانی کر رہے ہیں وہاں پہ بھی قربانی کا وقت ہو جانا چاہیے۔ مان لو آپ سعودی عربیہ میں ہیں یا باہر دوسرے ملکوں میں ہیں، اور وہاں پہ جب 10 ذی الحجہ ہوگی اس وقت ہندوستان، پاکستان وغیرہ ملکوں میں 9 ذی الحجہ ہوں گی، کیونکہ ایک دن یہ لوگ پیچھے ہے۔ تو آپ کے یہاں پہ قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو ہندوستان، پاکستان میں وہ آپ کے نام سے قربانی نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پہ بھی 10 ذی الحجہ ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہندوستان، پاکستان میں 12 تاریخ ہوں گی، چونکہ قربانی 3 دن کر سکتے ہیں، 10 کو، 11 کو اور 12 کو، لیکن آپ کے یہاں پہ 13 تاریخ ہو چکی ہوں گی، تو تیسرے دن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی کی جائے تو وہ درست نہیں ہوں گی۔ آپ کے یہاں 13 تاریخ چل رہی ہے تو آپ قربانی کے وقت سے باہر نکل چکے ہیں، بھلے ہی آپ کے اپنے ملک میں قربانی کا وقت چل رہا ہو تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنے ملکوں میں قربانی کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہو وہاں پہ بھی قربانی کا وقت ہو جانا چاہیے، اور جس ملک میں آپ قربانی کر رہے ہیں وہاں پہ بھی قربانی کا وقت ہو۔ دوسری چیز، خاص طور پہ میں ہمارے تمام قربانی کرنے والے مسلمان بھائیوں سے اس بات کی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ دیکھو، ہم قربانی کا جو اہتمام کرے وہ ایسے پردے میں کرے، ایسے باڑے میں کرے، ایسے دیوار کی آڑ میں کرے، تاکہ ہمارے ساتھ جو رہنے والے غیر مسلم بھائی ہے اور جو دوسرے مذہب والے ہیں ان کو ہماری وجہ سے کسی قسم کی بھی تکلیف نہ ہو۔ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہے جس کے اندر مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں پہ چند فلیٹس، چند مکانات ہوتے ہیں، ایسے وقت میں ہم لوگ قربانی باہر سے کر کے اس کا گوشت تھیلی کے اندر بند کر کے پوشیدہ طور پہ لے کر جائے، تاکہ ہماری سوسائٹی میں رہنے والوں کو ہماری طرف سے یہ میسج نہ ملے کہ دیکھو ان کی قربانی کا موقع ہے تو انہوں نے ہمارے پارکنگ میں گندگی کر دی، انہوں نے ہمارے پورے راستے کو خراب کر دیا، انہوں نے ہمارے گارڈن کو خراب کر دیا، انہوں نے سوسائٹی کے اندر پوری کیا پوری گندگی پھیلا دی۔ یہ میسج نہیں جانا چاہیے، بلکہ کدھر ہم نے قربانی کی، کدھر ہمارا گوشت آیا اور کیسے ہم نے تقسیم کر دیا، اس کی ہمارے اڑوس پڑوس والوں کو خبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ہم صاف صفائی کا اہتمام رکھیں تاکہ ہمارے جو غیر ایمان والے بھائی ہیں ان کے درمیان میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہمارے بارے میں پھیلی ہوئی۔ اکثر غیر مسلم لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان صرف جمعے کو جمعہ نہاتے ہیں، اس کے علاوہ ہفتہ بھر نہیں نہاتے۔ یہ ہماری گندگیاں پھیلانے کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے ہم ان تمام باتوں کا اہتمام کریں کہ ہمارے قربانی کی وجہ سے نہ روڈ پہ، راستوں پہ گندگی ہو، نہ جہاں پہ ہم قربانی کر رہے ہو وہاں پہ گندگی ہو، نہ جہاں پہ ہم رہتے ہو وہاں پہ گندگی ہو۔ ہمارے قربانی کی وجہ سے کسی بھی غیر مسلم بھائی کو رتی برابر بھی ہماری وجہ سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہمارا پڑوسی ہو، چاہے ہمارے محلے کا رہنے والا ہو، چاہے روڈ سے، راستے سے گزرنے والا ہو۔ ہم نے کدھر قربانی کی، کدھر گوشت تقسیم کیا، کسی کو اس کی خبر بھی نہ لگے، یہ قربانی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تیسری چیز، قربانی جب آپ کر ہی رہے ہیں تو اس کے بعد جو اس کا گوشت ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر بعض دوستوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ مولانا بہت سارے جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ قربانی کے گوشت کے بعد میں گوشت کے ساتھ میں دارو وغیرہ پیتے ہیں،
تو دیکھو ہم لوگ اس کے مکلف نہیں ہیں، ہمارے دینے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. شریعت نے آپ کو دینے کا حکم دے دیا ہے، آپ دے دو، دینے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کا کام دینے کا ہے، آپ کو بشاشت کے ساتھ دینا ہے، دو، نہیں دینا ہے مت دو، یہ آپ کے مرضی کی بات ہے. تیسری چیز، چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ قربانی کے گوشت کو زیادہ دنوں تک اپنے گھروں میں ریفریجریٹر کے اندر اور سنبھال کے نہیں رکھنا چاہیے. 2-4 دن کی بات الگ ہے، آپ نے رکھ دیا، گوشت کا اسٹاک ہو گیا تھا، زیادہ ہو گیا تھا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ غریبوں میں بانٹنے کی بجائے، پڑوسیوں کو تقسیم کرنے کی بجائے، ہمارے بعض مسلمان بھائی وہ 1-2 مہینے تک قربانی کا گوشت استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قربانی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں بلکہ گوشت کھانے کے لیے کی تھی، اسی لیے آپ کے گھر میں 6-6 مہینے تک اس کے پائے پڑے ہوئے ہیں، 1-1 مہینے تک اس کی منڈی پڑی ہوئی ہے، اور 3 مہینے تک جو ہے اس کے شانے اور اس کا گوشت وغیرہ رکھا ہوا ہے. تو یہ کہاں کا یعنی انسانیت ہے ہماری کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے جو غریب ہے، مسکین ہیں، وہ بیچاروں کی حیثیت نہیں ہے قربانی کرنے کی، حصہ لینے کی، ان کے بچے وغیرہ قربانی کے موقع پر بھی سبزی ترکاری اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے فریجوں میں گوشت کے اسٹاک پڑے ہوئے ہیں. تو پھر یہ قربانی کر کے ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ ذبح کیے، اور ذبح کرنے کے بعد اعلان فرما دیا کہ بھائی جس کو لے جانا ہے لے جاؤ، اور باقی کے 40 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے. اس طریقے سے 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے، اور اعلان فرما دیا تھا کہ جس کو جتنا گوشت لے جانا ہے وہ لے جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہم خود بھی اس کو خوب کھائے اور اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بھی کھلائے اور ان میں بھی تقسیم کرے. اور 1-2 دن کی بات ٹھیک ہے کہ آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ 2-4 دن استعمال کر رہے ہیں، مگر 15 دن اور مہینے استعمال کرنا یہ کہاں کا انسان پنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بخل کرنے سے اور اس طرح سے جپا کے رکھنے سے اور اس طرح سے اسٹاک کر کے مہینوں استعمال کرنے سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائی. 5ویں چیز، قربانی کے جانور کے اندر بہت سے پارٹس، بہت سے آرگنس ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان کے لیے کھانا حرام اور ناجائز ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پارٹس اور ان چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے. وہ چیزیں بھی ہم تمام کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کیا کیا ہے. ان میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے بلڈ، یعنی جانور کے جسم میں جو بہتا ہوا خون ہے، وہ خون ہمارے لیے صراحتاً حرام اور ناجائز ہے، اس کو ہم بالکل استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 2، جو نر جانور ہے، جو نر جانور ہے، جو میل کیٹل ہے، جس کی آپ قربانی دینے والے ہیں، اس کی پیشاب گاہ، جس جگہ سے وہ پیشاب کرتا ہے، اس کا جو پینس ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے. چونکہ بہت سارے لوگ طاقت بڑھانے کے حساب سے اس کو تل کے بھن کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے. نمبر 3، کپورے جو ہوتے ہیں، جس کو پروسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہ پروسٹیٹ کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام اور ناجائز ہے. چونکہ بہت سارے لوگ اس کو بھی طاقت بڑھانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو کھانا چاہیے، مگر وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. نمبر 4، مادہ کی شرمگاہ، جو فیمیل کیٹل ہے، اس کی بھی پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، آپ اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 5، غدود کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے جو جانور ہوتے ہیں ان کے باڈی کے اندر گلینڈس ہوتے ہیں، وہ گلینڈس جو ہے وہ بھی ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اس کا کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہے. نمبر 6، مسانہ یعنی جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے، بلیڈر جسے کہا جاتا ہے، اس کو بھی نکال کے پھینکنے کا حکم ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے ہیں. نمبر 7، پتا جو ہوتا ہے، جس میں ہرے ٹائپ کا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے اور آپ اس کو نہیں کھا سکتے ہیں. اس کو بائل کہتے ہیں، بائل ڈکٹ کہتے ہیں، وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو وجڑی ہوتی ہے، وہ بالکل آپ دھو کے اچھی طرح سے پاک صاف کر کے اس کو بھی کھا سکتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ ہے، کلیجی ہے، باقی دوسرے جو آرگنس ہے اس کے باڈی کے اندر، ان کو اچھی طرح سے
صاف ستھرا کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہوں اس کا ہم اہتمام کریں. اور بھی کوئی مسئلہ آپ کو ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ دنوں میں 24/7 آپ کے لیے اویلیبل ہوں. مجھے کال کیجئے، اور کال واٹس ایپ پہ مت کیجئے. آج کے زمانے میں کچھ کمپنیاں پھوکٹ میں فری میں آپ کو کالنگ کی سروسز دے رہی ہے. اس کے بعد میں بھی کچھ لوگ اگر واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں نا تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ کون سا بخیل پیدا ہو چکا ہے آج کے زمانے میں، جو مسئلہ پوچھنے کے لیے 50 پیسے یا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، وہ بھی پھوکٹ میں دیکھ رہا ہے کہ واٹس ایپ کے کالنگ پہ وہ کالنگ ہونا چاہیے بول کے. تو میں نے آپ کو اجازت دیا ہوں، ڈائریکٹ آپ کال کیجئے اور اطمینان سے بات کر کے اپنا مسئلہ دریافت کیجئے. لیکن اور اگر واٹس ایپ پہ پوچھنا ہے تو پھر وہاں پہ وائس ریکارڈنگ کر کے مجھے بھیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رپلائی دوں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.